الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ القول البدیع میں نبی پاک پر درود پاک پڑھنے کی ایک برکت کے طور پر حکایت بیان کی گئی ہے، وہ سنیے اور عشق رسول میں جھومیے اور درود پاک کثرت سے پڑھنے کی عادت بنائیے۔ چنانچہ ابو الحفظ کاغذی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا حال ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے کہا اللہ پاک نے مجھ پر رحم فرمایا اور مجھے بخش دیا اور جنت میں بھیج دیا۔ خواب دیکھنے والے نے پھر سوال کیا کس عمل کی وجہ سے آپ کو یہ انعامات عطا کیے گئے؟ تو انہوں نے فرمایا میں دربار الہی میں حاضر کیا گیا، اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا اس کے گناہ شمار کرو، چنانچہ فرشتوں نے میرے نامہ اعمال سے میرے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سارے گناہ ساری لغزشیں گن گن کر دربار الہی میں پیش کر دی۔ تب فرمان باری تعالیٰ ہوا کہ اس بندے نے اپنی زندگی میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے ہیں، وہ بھی شمار کرو۔ جب فرشتوں نے درود پاک شمار کیے تو وہ میرے گناہوں کی نسبت زیادہ تھے، تو مولا کریم جل جلالہ نے فرمایا اے فرشتو میں نے اس کا حساب معاف کر دیا، لہٰذا اسے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے یا نبی سلام علیکہ اور ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی بھی موجود ہیں، نعت خواں اسلامی بھائی بھی موجود ہیں۔ نعت خواں میں ہمارے ساتھ نور عالم اتاری مدنی تشریف فرما ہے اور احمد رضا اتاری تشریف فرما ہے، اور مبلغ دعوت اسلامی محمد یوسف اتاری مدنی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ہمارے پروگرام کا جو انداز ہے، ہم آپ کو ایک دفعہ اپنے سیگمنٹس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کو مختلف سیگمنٹس میں ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے۔ پہلا سیگمنٹ ہے درود تاج۔ درود تاج انشاءاللہ پڑھا جائے، آپ کو دکھایا جائے گا، آپ سنیں گے اسے اور درود تاج کی برکتوں سے انشاءاللہ فیض یاب ہوں گے۔ دوسرا سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر پڑھیں، لہذا اس میں ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں کو باکسز میں کچھ الفاظ دکھائے جاتے ہیں، ان الفاظ سے ان کو اشعار پڑھنے ہوتے ہیں اور وہ اشعار صلاۃ والسلام کے ہوتے ہیں۔ اس پہ ان کی یوں سمجھیے کہ ذہنی آزمائش ہوتی ہے۔ اور تیسرا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری باتیں، اور یہ سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے مبلغ دعوت اسلامی کے ساتھ۔ جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں اس میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے متعلق ان سے کچھ پوچھتے ہیں اور پھر اس پر گفتگو کی جاتی ہے۔ اسی طرح چوتھا سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے سمجھ کر پڑھیے، اس میں کچھ اشعار پڑھے جاتے ہیں، ان کی وضاحت اور تشریح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ گلدستہ درود السلام، اور پھر درود السلام پر کوئی درود پاک اور اس کی فضیلت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اب آخر تک ہمارے پروگرام میں شامل رہیں۔ آئیے ہم اپنے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور درود تاج کو شامل کرتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے درود تاج۔ یا نبی سلام علیکہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئے درود تاج انشاءاللہ آپ کو اسکرین پر دکھایا بھی جائے گا اور آواز بھی آپ سنیں گے، ساتھ میں آپ چاہیں تو پڑھ بھی لیں تاکہ آپ کو درود تاج یاد بھی ہو جائے۔ پھر درود تاج کو جو الفاظ پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ جی درود تاج۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا
نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمسوں ضحا تم پہ کروڑوں درود۔ یوسف بھائی درود تاج پڑھا گیا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے کچھ نہ کچھ الفاظ پر بھی گفتگو ہو، تو آج یہ دافع البلاء والوبا، یہ جو الفاظ ہیں اس کے معنی کیا ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو کہا گیا، عرض کیا گیا کہ آپ دافع البلاء والوبا ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود تاج کا سلسلہ ہے نا، ایک تو اس کو پڑھنے کی اپنی فضیلت، اچھا اس کے اندر جو الفاظ موجود ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص، آپ کے معجزات، آپ کے کمالات اور آپ کی صفات کمالیہ کو اس کے اندر بڑے احسن طریقے سے بیان کیا گیا۔ جن الفاظ کا انتخاب آپ نے کیا ہے تشریح کے لیے، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض، بلا کہتے ہیں مصیبت کو، وبا کہتے ہیں بیماری کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دینی اور دنیاوی وباؤں اور بلاؤں کی دوری کا بھی سبب بنایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ دینی لحاظ سے کوئی بیماری ہو، مصیبت ہو، یا پھر دنیاوی لحاظ سے کوئی مصیبت یا پریشانی ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کو دور فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے سب سے بڑی جو بیماری ہے نا، جو سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑی مصیبت ہے،
وہ کفر کی معصیت ہے، جی جی کفر کی گندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں موجود کروڑوں لوگوں کو کفر کی دلدل سے، اس کی گندگی سے نجات عطا فرمائی۔ الحمدللہ، تو نبی کریم علیہ السلام اس اعتبار سے دافع البلا۔ واہ واہ، اچھا، ایک بڑی پیاری آیت کریمہ ہے، اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ واہ 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 واہ، اتنی شاندار آیت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں اے محبوب، اللہ پاک ان لوگوں کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ہائے ہائے ہائے، پچھلی اقوام کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ جی بنی اسرائیل کے اوپر 5 عذابات مسلسل آئے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ جی، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو اجتماعی عذابات آئے تھے اور پوری کی پوری بستیاں ختم ہو گئی تھی، پورے کے پورے محلے ختم ہو گئے، پورے کے پورے شہر اور ملک تباہ و برباد ہو گئے تھے ان کی ان نافرمانیوں کی وجہ سے اور معصیت کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک خاصیت یہ ہے کہ آپ کی برکت سے اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے، اللہ اکبر، واہ واہ، اسی لیے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ ان کو عذاب دے کر کیا کرے گا محبوب؟ ان کی برائیاں، ان کی نافرمانیاں، ان کا کفر و معصیت اپنی جگہ پر، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک اجتماعی عذاب نازل نہیں فرماتا اور فرماتا ہے کہ اللہ پاک ان کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان میں موجود۔ واہ واہ، تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ موجود ہے اور وہ قیامت تک ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے۔ پہلے ظاہری طور پر تھے، اب مزار شریف کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ آپ کی برکتیں یکساں اسی طریقے سے موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری دنیاوی زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری اخروی زندگی بھی تمہارے لیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے بات کی اور آیت مبارکہ بھی ذکر کی جس سے حضور کا دافع البلا، اس سے بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہمارے لیے کیا ہوگی کہ اللہ نے نبی پاک کی برکت سے ہمیں اجتماعی عذاب سے محفوظ فرمایا۔ مدنی چلے کے ناظرین، ورنہ کون سا ایسا گناہ ہے جو ہماری اس امت میں نہیں ہے جو اجتماعی عذاب کا سبب بن سکتا تھا؟ جو پچھلی امتوں نے کیے وہ ایک ایک دو دو گناہ کر کے عذاب کا شکار ہوئے، اور ہم یہ بہت سارے گناہ کر رہے ہیں مگر اجتماعی عذاب سے ہم محفوظ ہیں۔ اور وہ برکت کیا ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام ہم میں تشریف فرما ہے، تو آپ کے ہوتے ہوئے اللہ پاک نے ہمیں عذاب سے محفوظ فرمایا ہے۔ اور درود پاک بھی رسول اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا بڑا ہی خوبصورت ذریعہ ہے۔ تو یا نبی السلام علیہ کا پروگرام میں جیسے یہ فضیلت آپ نے سنی، درود پاک کے فضائل سنے، اشعار بھی آپ سن رہے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ہی دافع البلا ہیں، جی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل، صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی حضور کے پر درود پاک کے تعلق سے ارشادات ان کے ملتے ہیں کہ یوں فضیلت ہے تو یہ برکت ملے گی۔ تو کچھ اگر روایت اس طرح کی آپ بیان فرمائیں کہ صحابہ کرام نے اس بارے میں کیا کہا؟ صحابہ کرام کا اپنا عمل، جی، وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے اتنے شائق اور شوقین ہوتے تھے، اپنا پورا وقت کوئی صرف کر رہا ہے، کوئی وہ ایک صحابی آتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ہم نے اپنے جو ہے وہ اوراد و وظائف میں سے اتنا وقت جو ہے اگر آپ پر خرچ کروں درود و سلام پڑھنے میں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا اچھا ہے اگر اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آدھا دن اپنا جو ہے آپ پر درود و سلام پڑھنے میں گزاروں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا ہے اگر اس سے زیادہ کرو تو اور تمہارے لیے بہتر ہے۔ یوں ہوتا گیا، انہوں نے بالآخر کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنا پورا دن آپ پر درود و سلام پڑھتا رہوں گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو یہ تمہاری مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ایک بڑی پیاری روایت میں نے پڑھی محسن بھائی،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے انسان پر کتنے فرشتے مقرر کیے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 فرشتے تو وہ ہیں جو تمہارے دائیں اور بائیں ہیں. پھر نبی کریم علیہ السلام ان کے کام بھی ارشاد فرماتے جا رہے ہیں. ایک جو ہے جو دائیں ہاتھ والا ہے، بائیں ہاتھ والے کا امین ہے، وہ نیکیاں لکھتا ہے. جو بائیں ہاتھ پر موجود ہے وہ گناہ لکھتا ہے، بدی لکھتا ہے. پھر فرمائے ایک تمہارے پیچھے موجود ہے، ایک تمہارے سامنے موجود ہے. اللہ اللہ اللہ. 4 فرشتے ہو گئے. اچھا، ان کے کام بتائے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا ایک انسان کی پیشانی کو پکڑے ہوئے ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ 5 فرشتے ہو گئے، دائیں بائیں سامنے پیچھے 4 ہو گئے. ایک نے جو ہے پیشانی کو پکڑے ہوئے، 5 فرشتے ہو گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 فرشتے اللہ نے تمہارے ہونٹوں پر مقرر کیے. واہ واہ واہ. ایک جو ہے اللہ نے تمہارے منہ پر مقرر کیے، جو تمہارے منہ میں سانپ کو داخل ہونے سے روکتے ہیں. اللہ اللہ. اور 2 فرشتے اللہ نے تمہاری آنکھوں پر مقرر کیے. سبحان اللہ. فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو 2 ہونٹوں پر مقرر فرشتے ہیں نا، ان کا ایک کام، اللہ اکبر. وہ کام یہ ہے کہ جب بھی تم مجھ پر درود پاک انسان پڑھتا ہے وہ اس کو اپنے پاس محفوظ کرتا ہے. اللہ اللہ اللہ. واہ 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 واہ. بڑی خوبصورت بات ہے سبحان کہ اللہ. اللہ پاک نے انسان کے فائدے کے لیے ان فرشتوں کو مقرر کیا ہے. اچھا، اس میں ایک بات اور مزید ایڈ کرنے کی، وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ دن کے فرشتے تھے 10. اللہ. یہ دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد شام کے فرشتے واپس. کیا بات ہے، کیا بات. ٹوٹل 20 فرشتوں کی ڈیوٹی ہر انسان کے ساتھ لگی. کیا بات. وہ 20 فرشتے انسان کے ساتھ اس کو یا تو نیکی پہ لگا رہے ہیں، اسی مصیبت سے بچا رہے ہیں، پریشانی سے بچا رہے ہیں. اور 2 فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ درود و سلام کو اپنے پاس محفوظ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ہائے ہائے. تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، اور جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بلکہ بگڑے بھی بنا دیتا ہے. سب نام محمد پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ فضیلت بھی بیان ہو رہی ہے، برکت بھی بیان ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اشعار بھی چل رہے ہیں. تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نعت خواں اسلامی کے ساتھ جو ہم سیگمنٹ کرتے ہیں ہمارے سلسلے کا، یوں سمجھیے کہ دوسرا سیگمنٹ ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں لفظ سے شعر پڑھیے. تو اس سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارے نعت خواں اسلامی میں انشاءاللہ ڈائس پر تشریف لائیں گے. لفظ سے شعر پڑھیے. یا نبی سلام علیکہ. لفظ سے شعر پڑھیے میں ان کو 6 باکس دکھائے جائیں گے. ہمارے نور عالم بھائی ہیں اور ہمارے احمد رضا بھائی ہیں. ہر باکس کے پیچھے ایک لفظ ہوگا، اس لفظ سے ان کو سلام کا شعر پڑھنا ہے. آپ باکس دکھائیے، پھر نور عالم بھائی پہلے باکس میں سے نمبر چوز کریں گے. جی جی نور عالم بھائی کون سا نمبر؟ 2 نمبر. نمبر 2. جی 2 نمبر کے پیچھے ہے لفظ آس. جی لفظ آس. آس ہے کوئی نہ آس ہے کہ تمہاری ہے آس. پہنچے صحیح ہیں آپ، مگر آغاز غلط ہو رہا ہے. آس ہے نہ کوئی پاس، آس ہے نہ کوئی پاس ایک ہے تمہاری ہے آس. طرز میں پڑھ دیجئے. سبحان اللہ. آس ہے نہ کوئی پاس ایک تمہاری ہے آس. آس ہے نہ کوئی پاس ایک تمہاری ہے آس. ایک تمہاری ہے آس. ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں. اعلیٰ حضرت کا بھی کتنا خوبصورت انداز ہے نا. آس ہے نہ کوئی پاس، یعنی لفظ بھی کتنے ملتے جلتے ہیں، اور 2 جگہ شروع میں بھی آس لائیں، آخر میں بھی آس لائیں. یہاں آس کا معنی امید ہے نا، کوئی امید نہیں ہے، کوئی مثلا کسی سے ہے نہیں سوائے آپ کے. ایک آپ کا ہی آسرا ہے یا رسول اللہ، کہ جو آپ پر درود ہو، اور آپ ہی ہمارا آسرا ہے، آپ ہی ہمارا سہارا ہے. ماشاءاللہ درست جواب آپ نے دیا ہے. آئیے دوبارہ باکس دیکھتے ہیں اور ہمارے احمد رضا بھائی اس میں سے نمبر بتائیں گے. جی
ایک نمبر نمبر ایک، نمبر ایک، نمبر حکومت. وہ ایسا شعر پڑھیں سلام کا جس میں لفظ حکومت آتا ہو. جی ہے یہ ویسے 4 مصروں والا شعر، اگر اسے میں کہوں تو. چلیں آپ کو ایک اشارہ دیتا ہوں، یہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے سلام کا شعر ہے. تھوڑا سا اور چلیں آپ کو آگے لے جاتے ہیں. یہ وہ اس سلام کا شعر ہے جس میں آخر میں آتا ہے تم پر لاکھوں سلام. سلام تک تو میں پہنچ گیا تھا. اب شعر تک بھی پہنچ جائیں گے، کوئی بات نہیں. نور عالم بھائی کو یاد آ رہا ہے کیا شعر؟ اگر آپ کو آ رہا ہے تو آپ بھی مدد کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، اس شعر کے شروع کا جو مصرع اس میں آتا ہے نور علم و آگے. چلیں اب یہ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نہیں بتا پا رہے، تو آپ کو شعر ہی بتا دیتا ہوں میں، تو آپ نہیں پہنچ پا رہے ہیں. نور علم و حکمت والے، نافذ جاری حکومت والے، رب کی اعلیٰ خلافت والے، تم پر لاکھوں سلام. یوسف بھائی، نور علم و حکمت والے، نافذ جاری حکومت والے. نافذ جاری حکومت سے کیا مراد؟ واہ، نافذ جاری حکومت والے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت تو اب تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احکامات دیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں بتائی، جو شریعت ہمیں دی ہے، وہ اب تک نافذ ہے اور قیامت تک جاری سبحان رہے. اللہ، سبحان یعنی اللہ. نافذ العمل بھی ہے. ویسے ایک بادشاہ ہوتا ہے نا، واہ چلا واہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی حکومت بھی ختم، اس کے اصول بھی ختم، اس کی سلطنت بھی ختم، اس کا نام بھی ختم، سب کچھ ختم ہوتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا ہے اسی لیے. واہ واہ، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. یعنی پہلے انبیاء کرام آتے رہے اور دوسرے انبیاء رسول آنے کے بعد ان کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو جاتا تھا. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے آخری نبی اسی لیے بنایا ہے کہ آپ کی قائم کی ہوئی شریعت، سلطنت، حکومت قیامت تک نافذ اور جاری رہے. جاری ہے اور جاری جاری ہے. رہے گی. اور پھر اس کے بعد رب کی اعلیٰ خلافت والے، یعنی ایسی خلافت آپ کو اللہ کی ملی ہے کہ یہ قیامت تک جاری رہے گی، جس میں رکاوٹ کوئی نہیں. جب تک آپ ظاہری حیات سے تھے تب بھی آپ کی حکومت تھی، آپ کی ظاہری حیات کے بعد اب بھی آپ کی حکومت ہے، اور قیامت تک بھی آپ کی حکومت جاری رہے گی. نور علم و حکمت والے، نافذ جاری حکومت والے، رب کی اعلیٰ خلافت والے، رب کی اعلیٰ خلافت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام. اللہ. چلیے جی دوبارہ باکس دکھائیں اور نور عالم بھائی اس میں سے نمبر بتائیں گے. جی 6 نمبر. دولت. ایسا شعر پڑھیے سلام کا جس میں لفظ دولت آتا ہو. ایسا شعر پڑھیے سلام کا جس میں لفظ دولت آتا ہو. فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام نہیں. آپ سلام کی طرف تو صحیح پہنچے ہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کا ہی شعر ہے. دولت جیش عشرت پہ اب لاکھوں. آپ نے شعر تک پہنچنا ہے. دولت جیش عشرت پہ لاکھوں سلام. یہ بھی اگر آپ پڑھیں گے تو جواب تو آپ کا درست ہو. اگر آپ کو یہ یاد ہے تو یہ پڑھ دیں. میرے پاس کوئی اور شعر ہے، یہ والا پڑھ دیں. لفظ دولت تو آ ہی رہا نا اس میں، پڑھ دیں، یہ پڑھ دیں. اور یہ اس کا اگلا مصرع شاید مشکل ہے. مجھ سے بے کس. مجھ سے بے کس. آگے تو بتا دیں. اب بے کس کی کیا ہوگی آگے؟ وہ جو لفظ آیا وہی ہے نا. مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود، مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام. ایسا لگتا ہے کہ آپ دونوں نے طے کیا ہے کہ ایک میں آپ نے خاموش رہنا ہے، ایک میں آپ نے خاموش رہنا ہے. چلیں یہ شعر جو ہے اگر طرز میں پڑھ دیں. مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود، مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود، مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام. دوبارہ باکس دکھائیے گا. جی احمد رضا بھائی. 4 نمبر. 4 نمبر. 4 نمبر کے پیچھے دکھائیے. پھول. ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ پھول آتا ہو. لفظ پھول مولانا جمیل الرحمن رضوی کا شعر ہے سلام کا.
یہ چاہیں بلبلیں. ہاں. اونچے چٹ کے پھول میں کے جواب آپ کا صحیح ہے. آپ طرز میں پڑھ چاہیں دیں. بلبلیں. اونچے چٹ کے پھول مہکے بلبلیں. اونچے چٹ کے پھول مہکے چاہیں بلبلیں. اونچے چٹ کے پھول مہکے چاہیں بلبلیں. گل کھلا باغ احد کا، گل کھلا باغ احد کا، صلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ، صلاۃ و سلام. کیا بات ہے. دوبارہ دکھائیے گا باکس. جی نور عالم بھائی 2 نمبر رہ گئے. ایک آپ بتا دیں. 3 نمبر 3. 3 نمبر کے پیچھے کون سا لفظ ہے؟ لفظ محفل. سلام کم پڑھا جاتا ہے. ان کی محفل میں چلے آئیں. ان کی محفل میں چلے آئیں. ساتھ لے جائیں. ان کی محفل میں ساتھ لے جائیں اس بے قرار حسرت بے قرار صلاۃ و سلام. حسرت جان بے قرار سلام. حسرت جان ان بے کی قرار محفل میں ساتھ لے جائیں حسرت جان بے قرار سلام. کوئی طرز بنتی ہے اس کی تو پڑھ دیں اس کو. ان کی محفل میں ساتھ لے جائیں حسرت جان بے قرار سلام. ان کی محفل میں ساتھ لے جائیں حسرت جان بے قرار سلام. حسرت جان بے قرار سلام. کیا بات ہے. اب ایک ہی نمبر رہ گیا احمد رضا بھائی آپ کے لیے. دیکھیں کون سا لفظ ہے. جی بتائیے گا. 5 نمبر کے پیچھے ہے لفظ سرکار. ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ سرکار آتا ہو. یہ سلام کا مطلع ہے. جس میں یہ جو لفظ ہے نا سلام کا مطلع ہے. وسائل بخشش کا سلام ہے. وسائل بخشش کا سلام. جی امیر اہل سنت نے لکھا ہے. چلیں جی اس شعر کے شروع میں آتا ہے لفظ انبیاء. پہلا لفظ پہلے انبیاء. مصرے میں جو پہلا شعر ہے پہلا لفظ ہی انبیاء ہے. انبیاء ہے اور اگلے اس میں مصرے میں سرکار آئے گا. صحیح پہنچے آپ. پہلے آپ بغیر طرز کے پڑھ دیں تو پھر طرز بعد میں آ ہی جائے گی. انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام. جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام. انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام. انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام. جھوم کر سارے سرکار پر لاکھوں سلام. سردار کا معنی تو واضح ہے. سرور بھی اسی افسر کے معنی میں آتا ہے, آقا کے معنی میں آتا ہے جی نا. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے نا, یہ تقریباً مرادف معنی میں سرور سرکار کے معنی میں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سلطان الانبیاء ہونا اس پر تو قرآن و سنت بھی جو ہے شاہد ہیں, گواہ ہیں, اور امت کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ سارے انبیاء کے سردار اور سرور ہیں. سبحان اللہ. وہ اعلیٰ کا شعر ہے نا کہ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے رسولوں سے
سیگمنٹ یا اختتام کو پہنچا ہے اور کچھ سوالات کے جوابات درست ہوئے ہیں، کچھ میں اٹکے ہیں، کچھ کے جوابات نہیں آئے، ہم نے بتا دیے ہیں۔ بہرحال سیگمنٹ ہمارا مکمل ہوا ہے۔ اب انشاءاللہ عز و جل ہم ہمارے مبلغ دعوت اسلامی کے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، جس کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام۔ یا نبی سلام علیکہ۔ پیارے نبی کے پیارے نام۔ یوسف بھائی آپ تیار ہیں؟ ابھی تک تو آپ محظوظ ہو رہے تھے نعت خوانوں کے انداز سے، ابھی اور ہمارا ذہنی آزمائش تو اب آپ کے ساتھ کچھ انشاءاللہ ہم آزمائش کا سلسلہ کرتے ہیں۔ جی تو دکھائیے گا یوسف بھائی کے سامنے، دکھایا جائیں گے اس نام میں سے ایک حرف دکھایا جائے گا، اور یوسف بھائی نے پہچاننا ہے کہ یہ کون سا نبی پاک کا نام ہے۔ جی یوسف بھائی۔ اصل میں یہ الف ہے نا، اس میں تو بہت سارے بن رہے ہیں، جیسے عاقب بھی بن رہا ہے، عین، اس سے پہلے عین ہے، جی نہیں، اس کے پہلے عین ہے بھائی، بتائیے گا۔ نہیں ہے، عاقب بھی بن سکتا ہے، نہیں ہے بھائی، عین نہیں آ رہا۔ اب اگر آپ پہلے والا لفظ صحیح بتا دیں گے شاید سارے میں پہنچ جائیں گے آپ۔ عاقب، حامد، شاہد بھی آتا ہے، شاہد، اب آپ بتائیں حرف بتائیں۔ شین، اس سے پہلے شین ہے، شین ہے بھائی، بتائیے گا۔ جی چلیے، شین ہے بھائی یوسف بھائی، اب تو پہنچ گیا تھا۔ اب آپ حرف بتاتے جائیں۔ اچھا، تیسرے نمبر پر ہا، ہاں ہے ہاں بھائی، ہے۔ بالکل ہے۔ اور آخر میں دال، دال، سبحان اللہ، لفظ بن گیا شاہد۔ شاہد۔ اب شاہد دکھائیے گا لکھا ہوا، اور ہمارے یوسف بھائی جو ہے نبی پاک کے اس پیارے نام کا مطلب بھی بتائیں گے۔ قرآن مجید میں بھی کیا حضور کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے؟ جی جی حضور، شاہد کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے اسماء گرامی محدثین نے ذکر کیے ہیں، جی، جن کو قرآن کریم سے بھی اخذ کیا گیا ہے اور احادیث کریمہ سے بھی اخذ کیا گیا ہے۔ یا ایھا نبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا میں لفظ شاہد ہے۔ لفظ شاہد کے بہت سارے معنی جو ہے وہ محدثین نے بیان کیے۔ لفظ شاہد کا ایک معنی تو جو معروف ہے وہ کیا گیا ہے حاضر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا۔ واہ واہ واہ۔ لفظ شاہد کا ایک معنی بیان کیا گیا ہے گواہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور گواہ کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ صحیح۔ لفظ شاہد کا ایک معنی بیان کیا ہے مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، بڑی پیاری بحث فرمائی ہے، اور اس کا معنی بیان کیا ہے دلیل، دلیل، اللہ، اور اس کو لغت سے بہت خوبصورت انداز پر بیان کیا ہے۔ کیا بات۔ تو خیر، سب سے پہلے معنی پر اگر ہم بات کریں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ الحمدللہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، دور صحابہ سے اب تک مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر اور ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ حاضر ناظر کا معنی جو اگر ہم آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں موجود رہ کر پوری دنیا میں موجود لوگوں کے احوال کو دیکھ رہے ہیں، ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں، ناظر ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں تشریف لے جانا چاہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے اذن سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے حاضر۔ کیا بات۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے گئے شب معراج میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے اپنا دستے قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان میں رکھا، تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب میرے لیے روشن ہو کیا گیا، بات، اور کوئی چیز بھی میرے لیے پوشیدہ نہ رہی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس پر ایک بہت خوبصورت انداز پر اللہ پاک نے قرآن کریم میں کلام فرمایا۔ لفظ شاہد کا ویسے معنی حاضر لغت سے بھی ہے، جیسے نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں نا، تو نماز جنازہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا، ہے نا، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، و شاہدینا و غائبینا، ہمارے جو حاضر ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، جو غائب ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، سبحان اللہ، یعنی جو موجود ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، جو موجود نہیں ہے ان کی بھی مغفرت فرما۔ اللہ پاک نے اچھا لفظ شہید کا بھی معنی آیا ہے، جس کا معنی حاضر ہوتا ہے، چونکہ گواہ حاضر ہی ہوتا ہے، دونوں کا جو ماخذ ہے وہ ایک ہی ہے، شین، ہا اور دال۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو اتنے خوبصورت انداز پر اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا، جب بھی پڑھتے ہیں اس آیت کو مزہ آ جاتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یعنی محسن بھائی جو منظر کشی ہے نا، آپ تھوڑی سا منظر اپنے تصور میں لے کر آئیں۔ بے شک۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے محبوب فَكَيْفَ، وہ وقت کیسا ہوگا، اللہ، کیفا، وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لے کر آئیں گے۔ صحیح۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک لے کر آئے گا اور ان کی امت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا ہاں نوح بتاؤ کہ آپ نے ہمارا پیغام ان تک پہنچا دیا؟
تبلیغ کر دی تھی. اللہ اکبر. حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ عرض کریں گے یا اللہ میں نے تیرے احکامات پہنچا دیے تھے صحیح. اور تیری تبلیغ میں نے کر دی تھی. اللہ پاک امت سے پوچھے گا ہاں بھائی تم تک پیغام پہنچ گیا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں ہم تک کوئی پیغام نہیں پہنچا. اللہ جھوٹ بولیں گے. اللہ. اب کیا ہوا؟ اللہ پاک ارشاد فرمایا تھا ہر امت میں سے ہم ایک نبی کو گواہ کے طور پر ان کی امت پر لے کر آئیں گے اور ان تمام نبیوں پر گواہی اللہ پاک نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے. سبحان اللہ. اللہ پاک نوح علیہ السلام سے پوچھے گا آپ پر کوئی گواہ ہے؟ ہائے ہائے ہائے. حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ. اللہ. وہ گواہی دیں گے کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا. واہ 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 واہ. تو یہ حاضر ناظر کا پورا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر ناظر بنایا ہے اور تمام نبیوں پر گواہی حضور علیہ السلام دیں گے کہ اللہ آدم علیہ السلام سچ فرما رہے ہیں, یا اللہ نوح علیہ السلام سچ فرما رہے ہیں, یا اللہ ابراہیم علیہ السلام سچ فرما رہے ہیں, یا اللہ یوسف علیہ السلام سچ فرما رہے ہیں, یا اللہ یعقوب علیہ السلام سچ فرما رہے ہیں. اور پھر ان امتوں کی گواہی نبی کریم علیہ السلام کی امت دے گی جنہوں نے قرآن کریم میں ان کے واقعات سارے پڑھ لیے. تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شاہد ہونے کا مضمون ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے شاہد بنایا ہے, دلیل بنایا ہے, اور اللہ پاک نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ بنایا. کیا بات. حاضروں ناظروں حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کچھو. حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کچھو. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. بہت خوبصورت لفظ شاہد کے تعلق سے وضاحت ہوئی ہے. ناظرین کی کچھ کال شامل کرتے ہیں. اگر درود پڑھو مومنوں کرینے سے, بلاوا آئے گا ایک دن مدینے سے. اس شعر میں کرینے سے درود پڑھنے کو کہا گیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ براہ کرم ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر. آمین بھائی جان. محبت سے پڑھیں, پیار سے پڑھیں, یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور میں پڑھیں. یہ اس معنی, یہاں قرینے بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, تو یہاں قرینہ اس معنوں میں, وہ جو لفظ قرینہ کے جو لغوی اصل معنی ہے یہاں وہ مراد نہیں. یعنی محبت سے پڑھیں, ڈوب کر پڑھیں, شوق سے پڑھیں. جب شوق سے پڑھو گے تو انشاءاللہ مدینے سے بلاوا آ جائے گا, اور پھر جب مدینے سے بلاوا آئے گا تو پھر آپ کہیں گے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. سبحان اللہ. اگلی کال دیجیے گا. میرا سوال یہ ہے, یقیناً درود و سلام پڑھنا بہت سعادت کی بات ہے. آپ یہ بتائیں کون سا درود پاک زیادہ پڑھنا چاہیے؟ یوسف بھائی. میں کہ درود اور سلام کے صیغے ہونے چاہیے, کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فرمایا. دونوں کا حکم فرمایا. دونوں. اچھا, علماء بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی ایک درود کو بطور وظیفے کے پوری زندگی کے لیے یا شب و روز کے لیے نام مقرر کر لیں, مختلف صیغوں کے ساتھ پڑھیں. کبھی درود رضویہ پڑھ لیں, کبھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیں, کبھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, کبھی درود تاج پڑھ لیں. تو اس طرح سے آپ یہ کبھی درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں, لیکن اس کو بطور وظیفے کے نہ, کیونکہ اس میں سلام نہیں ہے تو اس کو بطور وظیفے کے نہ ہو. لیکن اس طرح اگر آپ صیغے بدل کر پڑھتے رہیں گے نا, آپ کا ذوق بنے گا, آپ کو مزہ آئے گا. اور دوسری بات یہ کہ اس کے معنی پر بھی غور کرتے جائیں. تو معنی پر غور کرتے جائیں گے اور درود و سلام کے صیغے بدل کر پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ذوق برقرار رہے گا. ایک اور کال. درود پاک کے فضائل پر آسان اور اچھی کتاب کون سی ہے؟ ماشاءاللہ بہت ساری کتابیں ہیں اردو میں, جیسے آب کوثر, مفتی محمد امین صاحب فیصلہ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے, مکتبۃ المدینہ نے بھی شائع کی ہے. اسی طرح مدنی چینل پر ایک پروگرام ہوا تھا, اس کے سلسلوں کو جمع کر کے ایک پوری کتاب شائع کی گئی ہے, گل دستائے درود و سلام. یہ بڑی بہترین کتاب ہے. ان دو کتابوں کو آپ لے لیں, پڑھیں انشاءاللہ. دلائل الخیرات شریف اگر آپ پڑھتے ہوئے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے اور ترجمہ بھی اس کے اندر موجود ہے, تو اس میں درود کے صیغے بھی موجود ہیں اور مختلف انداز میں درود پاک پڑھے گئے ہیں. تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں. ایک اور کال. مصطفیٰ تاری. ماشاء اللہ الکریم, یا نبی سلام علیہ کا پروگرام دیکھ کر دل بہت خوش ہو رہا ہے. اللہ پاک مدنی چینل کی اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور مزید برکتوں سے مالا مال فرمائے. جزاک اللہ خیر. ایک اور کال. آپ کی مہربانی ہوگی, ایک نعت سننی ہے, وہ سوئے لال ازا پھرتے ہیں. یہ شعر بھی سنتے ہیں, مگر پہلے ہم سیگمنٹ شروع کر لیتے ہیں.
نعت خوانوں کے ساتھ اگلا سیگمنٹ ہمارا، جس میں انشاءاللہ اشعار کی وضاحت بھی کریں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے سمجھ کر پڑھیے۔ یا نبی سلام علیکہ۔ سیگمنٹ ہے سمجھ کر پڑھیے، اور اس سیگمنٹ میں 4 اشعار ہوں گے۔ 4 اشعار کو انشاءاللہ ان کی وضاحت بھی کی جائے گی، اور ساتھ میں انشاءاللہ عز و جل ان کو طرز کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا۔ پہلے ہم شعر دکھائیں گے۔ شعر دکھانے سے پہلے وہ جو نعت خواں ہمارے کالر نے فرمائش کی ہے، ایک شعر آپ اور ایک شعر آپ اس نعت کا پڑھ دے تو انشاءاللہ ان کی دل جوئی ہو جائے گی۔ جی۔ جی شعر دکھائیے گا، شعر کون سا ہے، اور وہ انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی ہم کریں گے۔ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نو شائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ یوسف بھائی اس کے کچھ الفاظ اور اس کی کچھ وضاحت فرما دیجئے، پھر انشاءاللہ طرز میں سنتے ہیں۔ شب اسرا کے دولہا، شب اسرا، اسرا کہتے ہیں معراج کو۔ جی۔ شب اسرا معراج کی رات۔ شب اسرا کے دولہا پہ کیا ہے؟ دائم درود، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق آپ پر ایسی رحمت فرمائی، آپ پر ایسا درود بھیجا جو ہمیشہ ہمیشہ جاری رہنے والا، دائم ہمیشہ رہنے والا۔ کیا بات۔ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے گئے تو اللہ پاک نے آپ پر ایسا درود بھیجا یا ایسی رحمت فرمائی جو قیامت تک دائم اور قائم اور ہمیشہ جاری رہنے والی ہے۔ اور یہ تو معراج کی رات کی بات ہو گئی، اس کے بعد کیا فرمایا؟ نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا، پہلے جو مصرے میں آیا شب اسرا کے دولہا پہ دائم، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جب اپنا دیدار کروانے کے لیے بلایا تو آپ کے لیے جنتی جوڑا جو ہے وہ بھیجا گیا، اس کے بعد فرشتوں کو باراتی بنا کر بھیجا گیا، جنت کی سواری لائی گئی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے لے جایا گیا جسے دولہا کو بارات کے اندر لے جایا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شان و شوکت تھی جو بارات کے اندر دولہا کی ہوتی، اس دولہا کو ذکر فرمایا۔ پھر آگے فرمایا نوشائے بزم جنت۔ اچھا، نوشا بھی دولہا کو کہتے ہیں۔ بزم جنت یعنی جنت کی جو محفل ہے، جنت میں جو فرشتے ہیں، جو غلمان ہیں، جو حوریں ہیں، جتنے بھی لوگ جنت کے اندر موجود ہیں، نوشائے بزم جنت، حضور علیہ السلام ان کے درمیان میں دولہا کی شان رکھتے ہیں، اور وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر لاکھوں درود بھیج رہے ہیں۔ نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے آپ پر درود بھیجا شب معراج میں، وہ تو بھیج ہی رہا ہے، اور دوسرا جنت کا تذکرہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام
جنت میں تشریف لے کر جائیں گے کیا بات تو جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، جتنی مخلوق ہوگی، ساری کی ساری حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام. اللہ اکبر، ماشاء اللہ. شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود، شے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، شے بزم جنت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اگلا شعر دکھائیے گا. اگلا شعر ہے صاحب رجعت شمس و شق القمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام. صاحب رجعت شمس و شق القمر. شمس کہتے ہیں سورج کو اور قمر کہتے ہیں چاند کو. رجعت مانے لوٹا دینا، ٹھیک ہے، اور صاحب مانے والا، طاقت جس کے پاس ہو. تو شق مانے یعنی توڑ دینے والا، کاٹ دینے والا، چیر دینے والا. اس کا مطلب یہ ہوگا وہ صاحب، وہ طاقت والے نبی کہ جن کو اللہ نے سورج کو پھیر دینے اور چاند کو ٹکڑے کر دینے کی طاقت عطا فرمائے. صاحب رجعت شمس و شق القمر. اب یہ جو طاقت جو اللہ نے عطا فرمائی کہ آپ نے سورج کو پھیر دیا اور شق القمر، چاند کو آپ نے جو ہے وہ چیر دیا. کیوں؟ نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام. کیونکہ یہ اللہ پاک کی قدرت، اللہ نے آپ کو اپنی قدرت سے یہ طاقت عطا فرمائی تھی اور آپ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ نے یہ کام کیا رب تعالیٰ کی قدرت سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیونکہ حضور خلیفہ اعظم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں اللہ کے احکام کو نافذ کرنے والے ہیں، تو اللہ پاک نے آپ کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ آپ نے سورج کو پھیر دیا. اور وہ کب پھیرا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے جبکہ کافروں نے مطالبہ کیا اور کہا کہ یہ تو دنیا میں جو ہے معاذ اللہ آپ کو کہا کہ جادوگر ہے، دنیا میں ان کا وہ چلتا ہے جادو، آسمان پہ نہیں چل سکتا. تو اس وقت پھر اللہ پاک کے حکم سے آپ نے جب چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اب اس شعر کو انشاءاللہ طرز میں پڑھیں گے. صاحب رجعت شمس و شق القمر، صاحب رجعت شمس و شق القمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام. اگلا شعر جس کے زیر لیوا آدم و من سوا، اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام. جی یوسف بھائی کیا فرمائیں گے؟ اعلیٰ حضرت اس شعر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کے زیر لیوا آدم و من سوا. لیوا کہتے ہیں جھنڈے کو. تو جس کے زیر لیوا، جس کے جھنڈے کے نیچے، واہ واہ واہ، آدم و من سوا، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ جو بھی ہے. اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کر دیا، اس کے بعد جو کہ ابو البشر ہیں، اس کے بعد فرماتے من سوا، اس کے علاوہ جو بھی ہے نا. تو جس کے زیر لیوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے دن لواء الحمد دیا جائے. اچھا، لواء الحمد کا معنی ہے حمد کا جھنڈا. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے قیامت کے دن لواء الحمد دیا جائے گا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سمیت ساری مخلوق اور انبیاء. اچھا، فرماتے ہیں کہ جس کے زیر لیوا آدم و من سوا، قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام اور سارے کے سارے انبیاء جمع ہوں گے. سبحان اللہ. آگے کیا ہے؟ اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیادت اس وقت سب کے سامنے ظاہر ہو جائے. سرداری اس وقت سب لوگوں کے سامنے آیا ہو جائے گی. سارے انبیاء، سارے رسول، پوری امت میں جتنے اگلے پچھلے پوری دنیا میں تھے، آدم علیہ السلام. بلکہ وہ تو ہوا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ مخلوق جائے گی اپنے شفاعت کے لیے، اس کے بعد سب کے پاس جاتے رہیں گے.
تو اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. اور پھر وہی والی بات جو حسن رضا خان صاحب نے فرمائی تھی کہ فقط اتنا سبب ہے ان اکاد بزم محشر، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. تو سرکار کی شان سب دیکھیں گے، حضور کا جھنڈا ہوگا، اور حضرت آدم علیہ السلام سمیت سارے کے سارے انبیاء موجود ہوں گے اور حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. دور عالم بھائی. جس کے زیر لیوا سیوا، جس کے زیر لیوا سیوا، اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام، اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام. شعر دکھائیے گا، اس کو انشاءاللہ پھر طرز میں پڑھتے ہیں ہمارے احمد رضا بھائی. آشتا فرش ہے جس کی زیر نگی، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام. اس کو آپ طرز میں پڑھ دیجیے. عرش تا فرش ہے جس کی زیر نگی، عرش تا فرش ہے جس کی زیر نگی، عرش تا فرش ہے جس کی زیر نگی، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام، میرے حضور پر سلام، میرے حضور پر سلام. اس سیگمنٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر شعر کو الگ طرز میں پڑھیں. ماشاءاللہ چاروں شعروں کو الگ الگ طرز میں پڑھا گیا ہے، اور اس میں یعنی نعت خوانوں کے لیے چیلنج بھی ہوتا ہے، اور دیکھنے والوں کو بھی ایک مزہ آتا ہے کہ یار اس شعر کی طرز الگ، اس شعر کی طرز الگ. تو یہ اللہ کی رحمت سے چاروں جو ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی طرز ہیں. ماشاءاللہ. مطلب یہ بھی ہے نا کہ پھر ایک ہی کلام اتنی طرزوں میں پڑھا جا سکتا ہے. یہ کلام کمال ہے، یعنی لکھنے والے کا بھی تو کمال ہے، اسی باہر پہ لکھا ہے کہ اتنی طرزوں میں پڑھا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا نبی سلام علیکہ.